اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا اس کا 11واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 11واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے۔ انجیل مقدس کو دھیان سے سنیے گا۔ پس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ذرا دھیان سے پڑھنا، ہم نے اس آیت کو بڑا سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں میں اور آپ انوالو ہے، ہاں جی۔ لفظوں پر غور کیجئے گا۔ مانگو تو کنوں؟ میں اور آپ انوالو میں اس ریڈنگ کے اندر ہے۔ خدا مخاطب ہے ہم سے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ہاں جی سوری، بس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے، تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ پس جب تم برے ہو کر، کتنے سخت الفاظ ہیں نا، پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ جنہیں مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ تشریف رکھیے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ خدا کے پاک کلام کی طرف چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی تلاوتوں کی تشریح کریں، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ مانگنا مطلب دعا کرنا۔ کیا کرنا؟ دعا کرنا ہے۔ اور ایک مسیحی ہوتے ہوئے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں مانگنا آ جائے۔ کیا آ جائے؟ اور مانگنا ہمارا فرق ہے۔ جب دعا میں بیٹھتے ہیں تو عجیب سی دعائیں ہیں، اور ایک مسیحی ہوتے ہوئے، میچور مسیحی ہوتے ہوئے، وی شوڈ لرن، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، دعا کیسے کرنی۔ شاید شاگرد پہلے بھی دعا کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے مسیح سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا سکھا، دعا کرنا پہلے بھی کرتے ہوں، لیکن یہودی طرز عمل کے مطابق شاید کرتے ہوں۔ اور آج ہم نے اسی بات پر، مجھے امید ہے ہم سارے دعا کرتے ہوں گے اور کرتے بھی ہیں، لیکن کیسے مانگنا ہے اس کو آج تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے۔ بہت سارے کلام مقدس میں سے جب میں تیاری کر رہا تھا تو بہت ساری پرسنالٹی ہیں، مرد دعا ہیں اور خواتین ہیں جنہوں نے دعائیں کی، اور ان کے پیٹرن، ان کے طریقہ کار فرق ہے۔ ایک ہی بندے کی میں آج آپ کے سامنے بات کروں گا، وہ ہے خدا کا بندہ داؤد۔ آج پہلی دونوں تلاوتیں ہمیں زبوروں سے ملی ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ دعا کیسے مانگتا ہے، ذرا اس کو چیک کر لیں گے اور پھر اپنی دعاؤں کو ساتھ ملا کر دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی کے میں دعا کرنا ہے تو وہ خدا دا بندہ کیسے دعا کرتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات یاد رکھیں، آج کی پہلی تلاوت پہ ہم نے پڑھا کہ داؤد جب دعا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ That what's the start of the David، یعنی کہ اس نے شروعات ہی یہاں سے کی ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اور باتیں کروں، سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میرے اندر تے میلے دل نہ دعا نہیں جی ہوندی۔ دل چ میل ہوئے تے دعا کرن بہ گئے، پاویں ساری رات بیٹھے رہو۔ میرا دل صاف ہونا چاہیے، پہلا طریقہ ہوتا ہی ہے۔ پرانا بھی لڑائی ہے، سارے نے لڑائی ہے تو میں دعا سے بیٹھا،
دل کے اندر کیا ہے، معاملہ دل کا ہے. اور اس نے کہا کہ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر. وہ جانتا تھا کہ میرا دل نہیں ٹھیک، اس کے اندر پرابلم ہے. اور کلام مقدس پہ جب ہم مسیحی شریعت پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. پاک دل کے ساتھ دعا میں بیٹھنا. صاحب ان پتہ سی دے اندر حسد ہے، اس کے اندر بغض ہے، اس کے اندر کینہ ہے، یہ بھائی کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے اوپر والے کو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا، اور میں دعا کرنے بیٹھا ہوں. اس لیے دل کی پاکیزگی بڑی ضروری ہے. داؤد اس بید کو جانتا تھا. اور یہ کب اس نے یہ آیت بولی اور یہ دعا کی کہ جب بتسبا کے ساتھ اس نے مباشرت کی، اس کے خامد کو مروا دیا، اور وہ جانتا تھا کہ میں اندر سے کیا ہوں، اندروں کوڑ ہے، اندر کوڑ ہے. جیسے نعمان کوڑی ہے، بظاہر وہ جرنیل نظر آ رہا ہے، وردی پہنی ہوئی ہے، لیکن اندر گیا تھا جسم کوڑ سے بنا ہے. اس لیے معاملہ دعا میں جب بیٹھنا ہے تو اندر کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اندر کا معاملہ ہے کہ دل پاک ہو، دل صاف ہو. گیت بڑا خوبصورت کہتے ہیں، دل لے لے میرا پیارے اس کو تو نے بنایا ہے. تو میرے عزیزو، جب ہم عبادت میں آتے ہیں تو پہلے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کی تیاری کی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ آ سکیں، بیٹھ سکیں. چرچ کو ریڈی کیا جاتا ہے تاکہ آپ بیٹھ سکیں. اس لیے دعا میں بیٹھنے سے پہلے اس میں جس سیٹ پر جس کو بٹھانا ہے اس کے لیے اس کی پاکیزگی اور تیاری بڑی ضروری ہے، بڑی ضروری ہے. اور میرے عزیزو، داؤد سب سے پہلا اور کوئی بات نہیں کرتا، اور سب سے پہلا کہتا ہے کہ اے خدا میرے دل کو تو پاک کر. خداوند مجھے اور آپ کو توفیق بخشے تاکہ جب بھی ہم دعا میں بیٹھے تو سب سے پہلے کہ اے خداوند انہوں میں پہلے صاف کر کے بیٹھنا چاہنا. پھر کہتے ہیں کہ ہم مانگتے ہیں اور ہمیں ملتا نہیں ہے. کیسے نہیں ملتا؟ کیونکہ تم بری نیت سے مانگتے. خدا کا پاک کلام کہتا ہے. اور جب نیت کی بات کرے تو دل کی بات ہے، بری نیت سے مانگتے ہو. تو داؤد پہلی بات دعا میں کیا کہتا ہے جی؟ یاد رکھتے جائیں کہ میرے دل کو پاک کر، مجھے گوشتین دل عطا کر. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ جب داؤد دعا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، زبور 143 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ مجھے سکھا میں تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خداوند ہے. اوروں کی دعا کرتا ہے کہ مجھے سکھا میں تیری مرضی پر چلوں. دعا میں خدا کی مرضی کو جاننا. دعا میں کس کی مرضی کو جاننا؟ لیکن ہماری دعا میں ہم اپنی مرضیاں دیتے ہیں نہیں کہ خدا یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی پرابلم ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری مرضی یہ ہے. لیکن دعا کا پیٹرن یہ ہے، ٹھیک ہے اپنی خواہشیں رکھیں، اپنے مرادیں خدا کے سامنے رکھیں اور یہ کہیں کہ اے خدا اس میں تیری مرضی کیا ہے. اور کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ مسیح یسوع نے یہ ایک پیٹرن دے دیا کہ اے باپ میری نہیں درخواست کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسیح کی دعا شاید سنی نہیں گئی اس وقت، لیکن دعا سنی گئی. خدا کا منصوبہ اور تھا، لیکن اس نے کہا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی. اس لیے دعا کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ٹھیک ہے میری یہ لسٹ ہے، لیکن پھر بھی تیری مرضی پوری ہو، تیری مرضی پوری ہو. میرے عزیزو، آج کی انجیل میں ہم نے پڑھا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو پھر تمہارا آسمانی باپ کیوں نہ تمہاری فکر کرے گا. اس بھروسے سے کہ خداوند ہمارا اچھا ہے. جب خدا کی مرضی پر چلیں گے تو
ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ वो ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। बाइबल खोल के देखें, फायदा ही हुआ है। उसकी मर्जी से करें हाँ दुआ, उसकी मर्जी और प्लान पर चलें तो फायदा होगा। उसने पतरस को क्या कहा कि गहरे में ले चल, गहरे में ले चल, और वो ले गया गहरे में। तब तो जाल डाला तो क्या हुआ, मछलियों का एक बड़ा गोल घेर लिया। फिर उसने दूसरों को बुलाया, किदी मर्जी ते चले, यीशु की मर्जी पर चले। जा शलोक के हौज में जाकर क्या कर, धो ले। यीशु की मर्जी पर चला तो वो देखने लगा। जो जो मसीह की मर्जी और खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, इसलिए दुआ में थोपे मत, एक कर दियो ये हो जाए, बल्कि उसकी मर्जी मांगने। और दाऊद यही कह रहा है कि मुझे सिखा ताकि मैं तेरी मर्जी ते चला, तुम्हारी। इसलिए दूसरी बात वो दुआ में कहता है कि मैं तेरी मर्जी जो है अपनी दुआ में चाहता हूँ। तीसरी बात, ज़बूर 143 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मैं गुज़श्ता ज़मानों को याद करता हूँ, मैं अपने हाथ तेरी तरफ फैलाता हूँ। अब जब वो दुआ में बैठता है तो वो फिक्रमंद नहीं है, बल्कि माजी में खुदा उसके साथ जैसे वफादार रहा वो याद करता है जी। कभी दुआ में याद किया कि खुदा किड्डा वफादार है साढ़े नाल। जब भी वो दुआ में बैठता है कहता है कि मैं माजी में देखता हूं, गुज़श्ता दिनों को देखता हूं। और दाऊद जब दुआ के लिए झुकता है तो अपने माजी में देखकर कहता है कि खुदा कितना वफादार मेरे साथ रहा है। अपनी ज़िंदगी में देखें कि वो कैसा वफादार है। जब माजी में उसकी वफादारियों को देखेंगे तो फिर हाल हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें माजी जो कड्डे है तो हुण भी कड्डेगा। इसलिए दुआ में इस भरोसे से बैठना कि खुदा मेरे साथ वफादार रहा है, याद रखें। चौथी बात, वो दुआ में ये भी बात कहता है कि ज़बूर 141 जब हम पढ़ते हैं उसकी 3री आयत में लिखा है कि ऐ मेरे खुदा मेरे लबों पर पहरा बिठा और मेरे होंठों की। कभी ये भी दुआ की है कि मेरे होंठा दी कर रखवाली ताकि आज मैं कोई बुरी गल ना करा। मेरी ज़ुबान को, और मैं कहता हूँ हमेशा अक्सर कहता हूँ कि हमारी ज़ुबान को शिफा की ज़रूरत है। हम इसी ज़ुबान से दोनों सोते और दोनों ही जो है वो पानी दे रहे हैं, मीठा भी तो कड़वा भी। दाऊद को पता है कि ये मेरे काबू में नहीं है, लेकिन वो दुआ में ज़रूर रखता है कि खुदा मेरे होंठां दी कर रखवाली। और बदनी शिफा की दुआ करते हैं, एदी शिफा की ज़रूरत है। इसकी भी मैं बुरा ना बोलूं, मैं किसी की तसल्ली की बात करूं, तरक्की की बात करूं, मैं कीड़े ना निकालूं। और मैं सुबह अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि कल दे प्रोग्राम दी पॉजिटिव गल मैनू दसो, पॉजिटिव बात बताएं, ईमान की बात करें, तरक्की की बात करें, क्योंकि हमें इस ज़ुबान को शिफा की ज़रूरत है, ताकि जब भी हमारा मुंह खुले तो दाऊद की तरह हम अगर दुआ करेंगे कि खुदा मेरे होंठां दी कर रखवाली, तो ये भी दुआ में शामिल करें कि हर दिन चढ़े तो मैं बरकत दी गल करा, हर दिन जब नमूदार हो तो मैं तसल्ली दी सुलह दी गल करा। तो ये दुआ में इसको भी शामिल करें। दूसरा, वो दुआ में क्या करता है, ज़बूर 62 गाते हैं हम, खुदावंद नू उड़ीकती रह आराम नाल मेरी जान। उसमें लिखा है कि ऐ लोगों हर वक्त खुदावंद पर तवक्कुल रखो और अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। दुआ दे अंदर अपने दिल का हाल खोल देना, अपने दिल का हाल खोलना। हम दिल का हाल इधर उधर खोलते रहते हैं, लेकिन खुदा के आगे नहीं खोलते।
ہم ادھر ادھر اپنی پریشانیاں اور دکھ بتاتے رہتے ہیں لیکن خدا کے آگے دل نہیں کھولتے. تو وہ دعا میں کیا کرتا ہے کہ اپنے دل کا حال کھولتا ہے. اور دعائیا پیٹرن اس کا کیا ہے؟ زبور 34 آج ہم نے شروع میں پڑھا ہے. اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پہ رہے گی. ہر وقت داؤد جب اٹھتا ہے، جب بیٹھتا ہے، جب چلتا ہے تو ہمیشہ کا مطلب ہے ایوری ٹائم. ہر وقت اس کی ستائش میری زبان پر رہے گی. اور اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ بربت تے بین جاگے تے میں جاگاں گا سویرے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ وہ جب چرند پرند اٹھ جاتے ہیں اس کی تعریف کرتا تو داؤد اس وقت اپنا بربت جو ہے ٹیون کیا کرتا تھا اور ساتھ گایا کرتا تھا. اور اس کے لیے وہ دعا میں کہتا ہے کہ اے خدا مجھے توفیق بخش تاکہ میں ہر وقت تیری ستائش کروں، ہر وقت تیری ستائش کروں. اور اس لیے ہمیں بطور ایماندار ایسا ہونا چاہیے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب گرم ہوں گے، ٹھیک ہے، جب جلتے ہوئے ہوں گے، روح سے معمور ہوں گے، تو پھر لکھا ہے کہ گرم توے تے پھر مکھی نہیں بہندی. ٹھیک ہے، اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم گرم ہوں. اور زبور 27 اس کی 34ویں آیت میں داؤد کہتا ہے کہ میں نے خداوند سے ایک ہی درخواست کی ہے کہ میں اس کا طالب رہوں گا کہ عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں. ان درخواست تو ایک ہی رکھتا ہے. ساری دعا سے درخواست کی لسٹ وڈی ہے لیکن وہ ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی درخواست ہے کہ میں کیا کروں کہ میں اس کا طالب رہوں اور میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں. خدا دے دیدار اور دے جلال دی تڑپ یہی دی خواہش ہے، یہی وہ چاہتا ہے. اور ہم دعاؤں میں دیکھ لیں کتنا فرق ہے اس کی دعا اور ہماری دعاؤں میں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دل کی پاکیزگی مانگتا ہے، وہ ماضی میں دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خداوند مجھے سکھا، وہ کہتا ہے کہ میری زبان کا ذمہ لے. وہ اپنے دل کے شکوک اور خوف انڈیل دیتا ہے خدا کے سامنے. اور وہ کہتا ہے کہ میری ایک ہی درخواست ہے کہ میں تیرے گھر دے وچ رہا، گھر میں رہوں. دعا فرق ہے جی داؤد کی. یہ لوگ مانگتے تھے تو ملتا تھا، یہ لوگ درخواستیں کرتے تھے تو ملتا تھا، کیونکہ ان کی دعاؤں کا پیٹرن فرق ہے. ہماری دعاؤں کا پیٹرن کیسا ہے؟ آج میں نے داؤد کی ڈائری کھول کے رکھ دی. اپنی ڈائری کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں کہ ہماری دعاؤں کا طریقہ کار کیا ہے. اور ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. بطور ایماندار ہمیں روحانی مشق میں جو ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں داؤد کی آخری پھر بات کہوں کہ عمر بھر میں اس کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. جی ساری دعا چ عمر بھر میں کتنے رہنا چاہنا؟ ایس گھر چ دنیا تے جڑا میں بنانا ہے. اور ہمارا دل بھی ادھر ہی لگا ہوا ہے اور میں عمر بھر ادھر ہی سکونت کرنا چاہتا ہوں. لیکن داؤد کہتا ہے کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. اس لیے خداوند مجھے اور آپ کو توفیق بخشے تاکہ ہماری دعاؤں کے طریقہ کار، مانگنے کے طریقہ کار جو ہیں وہ بدلیں اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں داؤد کی زندگی کے لیے جو خدا کے ساتھ چلتے رہے. وہ ہمیں سکھاتے ہیں آج. اور خداوند آج کے ان تمام نکات پر ہمیں عمل کرنے کا بھاری فضل عطا کرے. آمین.